السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آپ جانتے ہیں یہ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہم سب کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آقا کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا میرے آقا کی ولادت سے پہلے کیا حال تھا؟ بڑا برا حال تھا۔ اس دنیا میں تاریکی تھی، روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ میرے آقا کی ولادت سے پہلے لوگ زندہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں درگور کر دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے، لیکن جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تو میرے نبی نے پیغام دیا، اے لوگو، یہ بیٹیاں جو ہیں یہ نحوست نہیں بلکہ رب کی رحمت ہے۔ لوگ بیٹیوں کو نحوست سمجھتے تھے، اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے۔ اتنا برا حال تھا اس دنیا کا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، نام ہے دحیہ کلبی، آقا کے صحابی ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین ہیں۔ میرے آقا نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا، کتنا حسین جوان ہے، لیکن یہ دوزخ میں جائے گا، یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے دعا کی، اللہ تو دحیہ کلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ آقا نے دعا کی، میرے آقا نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دحیہ کلبی کو دی تو دحیہ کلبی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اسلام تو قبول کر لوں گا لیکن آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، آخر تو نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ تو حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں ایک قبیلے کا سردار تھا، میں نے 70 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سنا، آقا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آقا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اسی وقت جبریل آئے، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے جو کیا وہ جہالت میں کیا، اب ایمان لے آ، اسلام قبول کر لے، اللہ معاف کر دے گا، سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آقا نے پیغام سنا دیا دحیہ کلبی کو، لیکن دحیہ کلبی رو رہے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، میرا رب، آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہا، کیوں نہیں کرے گا؟ کہا، بڑی درد بھری کہانی ہے۔ آقا نے فرمایا، کیا بات ہے، آخر بتا تو صحیح دحیہ کلبی۔ تو دحیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی پریگننٹ تھی، اور میں تجارت کے لیے باہر گیا ہوا تھا، بدیش گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر پیدائش بچی کی ہو تو زندہ زمین میں دفن کر دینا، اور اگر بچے کی پیدائش ہو تو خوشیاں منانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا۔ آج ہوتا بھی یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی گھر میں لڑکے کی ولادت ہو، لڑکے کی پیدائش ہو تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن جب لڑکی کی پیدائش ہو تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ پیارے، یاد رکھو، بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ رب کی رحمت ہوا کرتی ہیں، اور رب کی رحمت آنے پہ چہرے نہیں اتارے جاتے بلکہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ خوشیاں منایا کرو عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دحیہ کلبی عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب کچھ عرصے کے بعد میں واپس گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے دروازے پہ دستک دی، ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا، میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچی کہتی ہے، آپ کون ہیں؟ کہا، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کو دھکا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اگر بچی کی پیدائش ہو، لڑکی کی پیدائش ہو تو زندہ زمین میں دفن کر دینا، تو نے اس کو پال پوس کے بڑا کر دیا۔ تو بیوی کہتی ہے، میں اسے دفن نہیں کر سکی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، دحیہ کلبی کہتے ہیں، پھر میں نے سوچا کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا ہے، اور اگر اپنی بچی کو چھوڑ دیا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ مجھے تانا دیں گے۔ وہ بیٹی بڑی محبت کرتی تھی باپ سے، اپنے والد سے کہتی تھی، بابا جان آپ کہاں تھے؟ میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ میں دیکھتی تھی لوگوں کو، وہ اپنے بچوں کو جب کھلونے دلاتے تھے تو میں بھی سوچتی تھی کہ میرا بابا آئے گا اور مجھے بھی کھلونے دلائے گا، مجھے بھی کھلونے دلائے گا، میری بھی آرزویں پوری کرے گا، میری بھی تمنائیں پوری کرے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ کہتے ہیں، مجھے رحم نہ آیا، میں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا، بی روکتی رہی لیکن میں نہیں مانا اور جنگل میں چلا گیا،
اور جنگل میں پہنچنے کے بعد میں ایک مقام پہ پہنچا۔ میری بچی راستے میں مجھ سے معلوم کر رہی تھی بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا نانی کے گھر جا رہے ہیں، کیا کسی دعوت پر جا رہے ہیں۔ میں اسے بہانے دلاتا رہا، میں نے اسے جواب نہ دیا۔ جب میں اپنے مقام پہ پہنچ گیا تو پھر میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ بچی کو پیڑ کے نیچے بٹھا دیا۔ دھوپ شدت کی تھی۔ جب بچی نے مجھے پسینے میں تر دیکھا تو بچی نے اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ پیشانی کا صاف کیا اور بچی کہتی ہے بابا آپ اتنی گرمی میں محنت کیوں کرتے ہیں، لائیے میں آپ کا کام کیے دیتی ہوں۔ بچی بھی اپنے ہاتھ سے اس قبر کی مٹی کو ہٹانے لگی۔ جب بچی ہٹانے لگی، جب قبر تیار ہو گئی تو میں نے اس بچی کو پکڑا اور اس قبر میں اتار دی اور پھر میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ آقا کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، مصطفیٰ کریم بھی رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا داہیہ تو کیوں ہمارے آقا کو اتنا رلاتا ہے، بس کر خاموش ہو جا۔ آقا کہتے ہیں داہیہ کلبی اور سنا اس کے بعد کیا ہوا، تو داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قبر میں اتار دیا۔ اتارنے کے بعد اس بچی کو میں نے ریت ڈالنا، مٹی ڈالنا شروع کیا۔ جب مٹی اس کے چہرے تک پہنچ گئی تو پھر وہ بچی مجھ سے کہتی ہے بابا آخر میرا جرم کیا ہے، میری خطا کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے، کس بات کی مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ بابا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب نہ ہوں تو آپ کے قریب نہ ہوں گی۔ بابا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کھلونے نہ مانگوں، زندگی میں کبھی کھلونوں کا سوال نہیں کروں گی، کسی چیز کو نہیں مانگوں گی، آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریے گا، مجھے نہ ماریے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ بیٹی گڑ گڑاتی رہی۔ داہیہ کلبی کہتے ہیں آقا مجھے ترس نہ آیا، مجھے ترس نہ آیا۔ میں نے ایک پتھر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس بچی کے سر پہ دے مارا، لیکن اس سے پہلے یا رسول اللہ اس بچی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کے بعد عرض کی مالک اگر تو نے زندگی دی ہے تو پھر زندگی جینے کا ادھیکار بھی دے دے، اور اگر زندگی دی ہے مولا تو پھر زندگی بچانے والا بھی بھیج دے۔ اتنا کہا اور میں نے اس بچی کے چہرے پہ پتھر اٹھایا اور اس بچی کے چہرے پہ مارا۔ خون کا ایک فوارہ نکلا۔ اس چھوٹی سی بچی نے کہ ہچکی لی اور زندگی بھر کے لیے وہیں سو گئی، خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ آقا نے اتنا سنا، آقا کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں، آقا رو رہے ہیں۔ داہیہ کلبی آقا کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کر کے رو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان نبوت بھی برس رہی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ پھر آقا نے فرمایا داہیہ کلبی اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تب سے میں نے کسی بیٹی کو دفن نہیں کیا، لیکن تبھی سے مجھے نیند نہیں آتی، رات کو میں بے چین ہوتا ہوں، بے قرار ہوتا ہوں، مجھے آواز آتی ہے وہی بچی میں نے جس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، اور مجھ سے کہتی ہے اے باپ میری خطا کیا تھی، میرا جرم کیا تھا، آخر کس وجہ سے تو نے مجھے مارا، کس وجہ سے تو نے مجھے مار دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری بچی کے طعنے برداشت نہیں ہوتے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی مجھے معاف کر دے، میری بیٹی مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا مجھے اس جگہ لے کے چل جہاں تو نے اپنی بچی کو دفن کیا تھا۔ داہیہ کلبی اس جگہ لے کے مصطفیٰ کریم کو پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہنچنے کے بعد دعا کی انگلی کا اشارہ کیا، زمین پھٹی اور بچی اسی زمین کے اندر سے، قبر کے اندر سے نکلی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا بیٹی اپنے اس باپ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ بچی کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس باپ کو معاف نہیں کروں گی، بلکہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، پھر میں اس باپ سے پوچھوں گی کہ تو نے مجھے کیوں مارا تھا، میرا جرم کیا تھا، میری خطا کیا تھی۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ آقا نے کہا کہ اب تیرا باپ ایسی خطا نہیں کرے گا۔ آقا نے فرمایا بیٹی اپنے باپ کو معاف کر دے۔ تو بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے کہنے سے میں اسے معاف کر دیتی ہوں۔ آقا نے فرمایا بیٹی تو اپنے باپ کے ساتھ آ سکتی ہے، اب یہ تجھے نہیں ستائیں گے بلکہ پیار دیں گے۔ بیٹی نے کہا اب مجھے اس کے پاس نہیں آنا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بیٹی رخصت ہو گئی، واپس ہو گئی۔ اور جب داہیہ کلبی واپس آئے مکے کے اندر تو مکے والوں سے اعلان کر کے داہیہ کلبی نے کہا اگر تمہیں اس واقعی اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول دیکھنا ہے تو محمد عربی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے نبی کی ولادت ہوئی، آقا نے پیغام دیا، اے لوگوں، بیٹیاں رب کی رحمت ہوا کرتی ہیں، بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور نہیں کیا جاتا، زندہ زمین میں نہیں دفنایا جاتا۔ اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کی اور عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا تو اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔